بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی رات موت کا فرشتہ گھر کیا کرنے آتا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، شعبان کی رات جسے برے صغیر میں شب بارات کہا جاتا ہے، منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کیا جاتا ہے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ سجاوٹ کی جاتی ہے۔ اس میں یہ عقیدہ کار فرما ہوتے ہیں کہ فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اپنے بدن کی ہو، لباس و پوشاک کی ہو یا گھر کی، یہ سب چیزیں اسلام میں مرغوب و محبوب ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات میں تو اسے جزو ایمان قرار دیا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ 15 شعبان کی شام کو گھروں کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کی طے میں کار فرما نظریہ کہ اس رات فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں، یہ عقیدہ سراسر باطل ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد کسی کی روح کا واپس آنا نہ شعبان کی اس رات میں ممکن ہے اور نہ کسی دوسرے دن میں۔ ہمارے برے صغیر کے معاشرے میں مخصوص حلوہ کھانے اور کھلانے کے شوقین بعض مذہبی پیشواؤں نے تو اپنے مخصوص مفادات کے لیے روحوں کی آمد و رفت کا باقاعدہ ایک چارٹ مہیا کر رکھا ہے، جس کے مطابق وہ عوام سے فوت شدگان کے نام پر کھاتے پیتے اور کپڑے کی شکل میں نذرانے وصول کرتے رہتے ہیں۔ ان حضرات کے مطابق تیسرے، 7ویں اور 10ویں دن حتیٰ کہ میت کی روح 40 دن تک مسلسل اپنے گھر آتی رہتی ہیں، اور پھر مومنین کی روحیں ہر ہفتہ میں ایک دن یعنی جمعرات کو اور ہر سال میں ایک رات یعنی شب بارات کو آتی ہے۔ یہ نظریہ و عقیدہ اہل سنت کے متفقہ عقائد کی روح سے صحیح نہیں بلکہ باطل ہے، کیونکہ فوت شدگان برزخی زندگی سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور عالم برزخ کا عالم کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ اس رات روحیں اپنے گھروں میں واپس آتی ہیں، بلکہ سورۃ المومنون آیت 99 اور 100 میں تو اس کی واضح تردید موجود ہے۔ بدعملی میں مبتلا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے افعال سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ جسے چھوڑ آیا ہوں ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ پردہ حائل ہے، جو دوسری زندگی کے لیے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک رہے گا۔ بعض لوگ 30ویں پارے کی سورۃ القدر کے الفاظ سے دھوکہ کھاتے یا مغالطہ دیتے ہیں اور ان الفاظ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس رات یعنی لیلۃ القدر میں فرشتے اور روحیں اترتی ہیں۔ یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے روحوں کا اترنا ہی مراد ہے، حالانکہ اول تو وہاں مذکورہ رات سے مراد رمضان المبارک والی رات لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شعبان والی رات۔ دوسرے یہ کہ ان اور ایسی ہی دیگر الفاظ میں روح سے مراد فوت شدگان کی روحیں نہیں بلکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ پھر اسی ایک آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح سے تعبیر نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کریم کے دیگر متعدد مقامات پر بھی انہیں روح الامین اور روح المقدس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 اور 253 میں روح المقدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور بعض کے نزدیک خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی روح پاک مراد ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قدسی صفات بنایا تھا۔ پھر سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 میں بھی یہی بات مذکور ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 2 میں روح سے مراد روح نبوت یا علم وحی ہے، فوت شدگان کی روحیں نہیں۔ سورۃ النحل ہی کی آیت نمبر 102 میں روح مقدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 193، سورۃ المعارج آیت نمبر 4 اور سورۃ النبا
آیت نمبر 38 میں روح الامین اور روح سے مراد بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ الغرض اوپر سے نیچے اترنے اور نیچے سے اوپر چڑھنے کے حوالے سے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی مراد ہیں، نہ کہ فوت شدگان کی روحیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شعبان کی شام کو روحوں کی آمد اور ان کے استقبال کی نیت سے جھاڑ پونچھ، صفائی ستھرائی اور تزین و سجاوٹ کرنا محض ایک خود ساختہ عقیدہ ہے جسے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نصیب نہیں۔ لیکن اگر کوئی بلکہ عموماً لوگ روزانہ ہی صفائی کرتے ہیں، وہ حسب معمول ہی اس شام بھی کرتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک مرغوب فعل ہے۔ نصف شعبان کی رات کو لوگ خصوصی اہتمام کے ساتھ اور اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ یوں تو کسی بھی دن یا کسی بھی رات مسنون طریقے سے زیارت جائز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے کہ یہ فکر موت و ذکر آخرت میں معاون ہوتی ہے۔ زیارت کے وقت جو دعا ہے وہ بھی صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ زیارت قبور کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے شرکیہ اور بدعہ کو چھوڑ کر صرف شریعہ کے پیش نظر محض موقع بموقع صرف اپنے گاؤں کے قریبی قبرستان میں جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی صرف انفرادی شکل میں ہو تو مفید مطلب ہے، اور یہ زیادہ عبرت انگیز بھی ہوگی۔ جب بہت سارے لوگ مل کر قبرستان میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ انہیں وہ عبرت حاصل نہیں ہو سکتی جو اکیلے شخص کے لیے ممکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس بات پر شاہد ہے کہ آپ اس غرض سے جو زیارت قبور کے لیے تشریف لے گئے تو اکیلے تھے، باجماعت نہیں تھے۔ شعبان کی رات المعروف شب بارات کا روزہ 15 رکھا جاتا ہے اور رات کو ذکر و عبادت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ معروف و معمول بطریقہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تخصیص یوم اس ماہ شعبان کے بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ جو شخص صوم داؤدی کا عادی ہو وہ اس ماہ کے حسب معمول روزے رکھ سکتا ہے۔ اس میں چاہے 15 شعبان کا روزہ بھی ہو، چاہے رمضان سے 1 یا 2 دن قبل کا روزہ بھی کیوں نہ آ جائے، اور وہ شخص جو ہر ماہ ایام چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتا آ رہا ہے وہ بھی بلا اختلاف اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھے گا بلکہ ساتھ ہی 13 اور 14 کا بھی رکھے گا۔ باقی رہا اس رات کو منانے کا آخری طریقہ، یعنی رات کو قیام کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا اور ایک مخصوص نماز ادا کرنا، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ رات بہرحال عام راتوں کی نسبت قدر فضیلت والی ہے، جس کا اندازہ متعلقہ روایات کے مجموعی مفاد سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان احادیث سے اس رات کی فضیلت کا تو اندازہ ہو جاتا ہے، مگر ان میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس سے اس طرف اشارہ ملتا ہو کہ اس رات میں تہوار منایا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔